آداب، مشل ریڈنگ کلب میں خوش آمدید۔ آج 26 ستمبر ابھی حال ہی میں گزرا ہے، تو اسد محمد خاں کی 90th برتھ ڈے تھی، تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ کوئی ایک کہانی آپ کو سنائی جائے۔ تو اسد محمد خاں کے نام سے میرا خیال ہے سب واقف ہیں۔ اس وقت کے افسانہ لکھنے والوں میں وہ میرا نہیں خیال کسی تعارف کے محتاج ہیں، لیکن ان کے کچھ بہت مشہور افسانے ہیں: غصے کی نئی فصل، باسودے کی مریم، میں دادا، کف شہر کا ایک آدمی، شہر خاموشاں، کھڑکی بھر آسمان۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے گیت بھی لکھے اور ٹی وی پلیز بھی لکھے، فیچرز بھی لکھے، اور ریڈیو پہ بھی کام کیا، پی ٹی وی پہ بھی کام کیا۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ان کا کوئی ایسا افسانہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو پہلے پڑھت میں پیش کیا نہ جا چکا ہو۔ تو یہ افسانہ ہے گھسبیٹیا۔ یہ آپ سنیں گے، اور اس کو سنانے کے لیے ہمارے تھیٹر کے اداکار ہیں عادل، وہ آپ کو سنائیں گے۔ اور یہ جتنا مشکل افسانہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے، اور انہوں نے جتنی محنت سے اس کو تیار کیا ہے پچھلے 3-4 دن مسلسل ریہرسل کر کے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور یہ کہانی جو گھسبیٹیا ہے، عادل پڑھیں گے، اور ڈاکٹر فاروق ندیم ہے ہمارے ساتھ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں انگریزی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں۔ وہ اس کی تعبیر میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا۔ اٹس اے ڈائلاگ، ناٹ اے لیکچر، ٹھیک ہے؟ اور میں نہیں چاہوں گی کہ یک طرفہ ہمیشہ گفتگو ہو، تو میں بس تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ 2 کردار ہیں بیسک، ایک ہے ببر یار خاں اور ایک ہے ڈولیچن۔ دونوں کی کہانی ہے، اور جو لفاظی بھوپال کی آپ کو سننے کو ملے گی، اس میں گالیاں بھی ہیں مزے کی، اور وہ جو ایک گلی محلے کا ایکسنٹ ہے، اس کے اندر کہانی کو جو داستان گو کی طرح اس کو سنانا، کہیں آپ کا دیکھیں گے کہ ربط نہیں ٹوٹ رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ لفظوں کی سمجھ آپ کو نہیں آئے، آپ اس کو درگزر کریں، کہانی سنیں۔ اور یہ 1984 میں ہوا تھا، بھوپال گیس ٹریجڈی ہوئی تھی، جس میں کوئی 5.5 لاکھ بندہ زخمی ہوا، کچھ مارے گئے، تو ان کے پہ ہے یہ کہانی۔ تو آخر میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک کریکٹر ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، اور دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو کہہ رہے یہ مسلمان ہو جائے، مطلب یہ کیا کرے گا اکیلا جہنم میں، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے، یا خدا اس کو کلمہ شہادت جو ہے وہ یاد کرا دے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلمہ شہادت اس کو خود بھی نہیں پورا آتا۔ تو ہاں، تو بس اب میں مزید، کیونکہ کہانی لمبی ہے ذرا، تو میں مزید وقت نہیں لوں گی۔ ہاں، ایک بات، پڑھت کے دوران کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو، دروازہ نہیں کھلنا چاہیے، آنیاں جانیاں نہیں ہونی چاہیے، اور موبائل فون میوٹ کر لیں۔ ہر دفعہ میں بولتی ہوں اور پھر کسی نہ کسی کا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح 3-4 دن عادل نے ٹریننگ لی ہے، اسی طرح آڈینس کی بہت ضروری ہے تربیت۔ تو ابھی میں دعوت دیتی ہوں عادل کو، وہ آپ کو کہانی سنائیں۔ ببر یار خان نے کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے نیچے پڑے پڑے آسودگی سے ٹانگیں پھیلائیں اور جان دے دی۔ آخری خیال جو گردن کا منکا ڈھلنے سے پہلے ان کے دماغ میں آیا، ڈولیچن لکھیرے کے بارے میں تھا۔ ڈولیچن لکھیرا اسی بینچ کے اوپر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت کئی ہزار آدمی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ رہے تھے۔ ببر یار خان نے سوچا، موت اچانک واقع ہو رہی ہے، شہر کے مسلمان تو سارے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے۔ بس طمانیت کے ساتھ ببر یار خان نے کلمہ شہادت پڑھنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کی طرح اٹک گئے۔ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں کلمہ شہادت صحیح طور پر یاد بھی تھا یا نہیں۔ وہ اب تک اٹکل سے ہی کام چلاتے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں بہت سی میتوں کو کاندھے دیے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کاندھا دیتے ہوئے اخلاقاً کلمہ شہادت پڑھنا پڑتا ہے، جو ذرا سے فرق کے ساتھ پہلے کلمے ہی کی طرح ہے۔ پہلا کلمہ انہیں ٹھیک ٹھیک یاد تھا، مگر اب جب کہ خود اپنی موت پر شہادت کا کلمہ پڑھنا ضروری تھا، تو یہ بھی ضروری تھا کہ بالکل درست پڑھا جائے۔
یہ لیت و لال کا وقت نہیں ہے، مغفرت کا معاملہ ہے، انہوں نے سوچا۔ اسی وقت بینچ کے اوپر سے خرخرانے کی آواز آئی۔ وہی سالہ ڈولیچن خرخرا رہا ہوگا، سسرا مر ہی نہیں چکتا۔ ان مشرکوں کا معاملہ واقعی سخت ہے، توبہ استغفار استغفر اللہ میرے معبود، آدمی گناہ بے شک کر لے مگر یہ شرک اور یہ کفر، توبہ توبہ۔ ایک وہ تھا مشرک، بھٹناگر ماسٹر، سڑے ہوئے دانتوں والا کافر، سسرا ہر وقت مزے کرنے کا مشورہ دیا کرتا تھا۔ ابے تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گا جاگیردار، مزے کر مزے، مزے کر حرامی پلے۔ اب جب کہ زندگی کا معاملہ ہی ختم ہو رہا تھا تو چیزیں اور واقعات وضاحت کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ ببر یار خان کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن زمانی ترتیب اتنی باضابطہ بھی نہیں تھی، کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی، کہیں کہیں تو پوری کی پوری دہائیاں غائب تھیں۔ مثلاً انہیں یہ یاد تھا کہ ملک جا پیجامہ اور مشجر کی شیروانی پہنے، سرخ چمرودھے جوتوں میں ترچھے قدم رکھتا ہوا جو ملک جا سا آدمی ولیمہ کھانے کے لیے دالان میں گھس رہا تھا، ببر یار خان اسے میاں کہتے تھے۔ وہی ان کا باپ تھا۔ اس کے بعد گڑبڑ ہو گئی تھی، میاں کے سرخ چمرودھے جوتے قطم عدم میں لٹک گئے تھے، بس مشجر کی لیر شیروانی رہ گئی تھی، جس کو ادھیڑ کر اور کالی بٹی سے دھو کر کسی نے کتابیں رکھنے والا تھیلا بنا دیا تھا، اور تھیلے پر بار بار لپلپاتا ہوا پتلا سا بید مارا جا رہا تھا جو پٹاخہ چھوٹنے کی سی آواز پیدا کرتا تھا۔ ابے تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گا جاگیردار، مزے کر حرامی پلے۔ چنانچہ ببر یار خان نے بہت مزے لوٹے، یعنی یہی کہ چوتھی جماعت سے آگے ایک حرف پڑھ کے نہ دیا، خوب سیریں کی، شکار کھیلے، مقدور بھر فاقے اور حرام کاریاں کی، آتشک لگا لی اور وراثت سے محروم کر دیے گئے۔ مگر یہ سب باتیں اس ترتیب میں نہیں ہوئی تھیں۔ پہلے انہیں وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کہا یہ گیا تھا کہ ان کا باپ کیونکہ ان کے دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، چنانچہ اہل اسلام کے قانون وراثت اور شرع شریف کے مطابق خاندانی ترکے میں ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ دیگر یہ کہ ببر یار خان بے شک ظفر یار خان کے نطفے سے ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں حد درجے کی مشابہت موجود تھی، مگر اس بات کا ثبوت تو کہیں نہیں ہے کہ جو عورت ببر یار خان کی ماں بتلائی جاتی ہے، ظفر یار خان کا اس عورت سے نکاح بھی ہوا تھا۔ دیگر یہ کہ میاں وہ اشراف میں سے کب تھی، ظفر یار خان کے تصرف میں آنے سے پہلے جمرت نام تھا اس کا۔ بھیا ماماؤں اصیلوں کو چاہے فرخ زمانی بیگم کہلواؤ، چاہے سنجلی بہو کا لقب دے دو، رہیں گی وہ جمرت کی جمرت ہی۔ اور اگر بھئی نکاح ہوا تھا تیری ماں کا تو نکاح نامہ اور گواہ شد اور قیزیات کا ریکارڈ کہیں سے نکلوا کر دکھا۔ منہ سکیڑے کیا بیٹھا ہے، سمجھا بھئی؟ اب تو جا، مزے کر مزے، سمجھا؟ کہیں اور کر مزے، سالے حرامی پلے گھس بیٹھی، ہمارا نسب نامہ خراب کرنے یہاں کیوں آ مرا ہے؟ ببر یار خان کو گھس بیٹھیا حرامی پلہ بنانے والوں میں کن کن چیزوں کا ہاتھ تھا، یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ سرسری طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ببر یار خان عمر تھا اور اس کے چچوں تایوں کی اولادیں سن بلوغ کو پہنچی ہوئی مضبوط ننیالوں والی جمی جمائیں اولادیں تھیں۔ بعض اولادیں تو ادھیڑ عمر کی تھیں، وہ سرج کی شیروانی پہنے رہتی تھیں اور راجے کو جھک جھک کر سلام کرتی تھیں۔ دیگر یہ کہ ظفر یار خان مرحوم کے دوسرے عزیز و اقارب اور آس پاس کے معتبر لوگ خوفزدہ ہجرے تھے۔ وہ اپنی اپنی ماؤں کے نکاح نامے موم جامے میں باندھے ہوئے اور اپنے اپنے ترکے پر اپنے پیندے رکھے ہوئے جمے بیٹھے تھے اور روٹیاں چکنی کر کے کھا رہے تھے۔ انہیں خواہ مخواہ کسی گھس بیٹھی کی حمایت کرنے کا اور جمے جمائے مضبوط لوگوں کو اللہ واسطے ناراض کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اے بھیا تم ہی بتاؤ، 10-12 برس کے محروم العرش لونڈے کے لیے ہاتھیوں سے دشمنی مول لینے کو کیا کسی حکیم نے بتایا ہے؟ یہ انگریز کی عملداری تو ہے نہیں میاں، رجواڑا ہے رجواڑا۔ لاشیں راتوں رات حلالی ندی میں بہائی بھی جا سکتی ہیں اور قیمہ وغیرہ کروا کے کتوں وغیرہ کو کھلائی بھی جا سکتی ہیں۔ ہمیں ابھی زندہ رہنا ہے، سمجھے بھیا؟ 10-12 برس کے ببر یار خان کی بساط ہی کیا تھی،
چنانچہ اس کی پوری ایک دہائی یہ سن کر معدوم ہوئی کہ اپنی ماں کے نکاح کے ثبوت لا کر دکھاؤ ولد الحرام، پھر یہاں رہنے کی سوچنا۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے شہر چھوڑ دیا اور قریب کے کسی گاؤں میں رہ پڑا۔ گاؤں میں اجاڑ سا ایک فارم تھا کسی رحمت اللہ ٹھیکیدار کا۔ وہ شہر سے گاؤں آیا تو اس نے ببر یار خان کو جنگلی پل کھاتے اور لکڑیاں چنتے ہوئے دیکھا۔ عمر کے حساب سے مضبوط قد کاٹھی اور فراخ پیشانی دیکھ کر رحمت اللہ نے اسے دال روٹی اور تھوڑے سے پیسوں پر فارم پر نوکر رکھ لیا۔ یہاں 20 برس کا ہو کے ببر یار خان پہلے ببرا پھر ببن بھیا کہلانے لگے۔ مویشیوں کا ثانی گوبر کرنے سے لے کر رحمت اللہ ٹھیکیدار کے لیے وقتاً فوقتاً ڈھیڑنیوں چمارنوں کو ہموار کرنے تک کے سارے کام اس ببن بھیا کو نمٹانے ہوتے تھے۔ وہ تارا اگتے بیدار ہوتا تھا اور فارم کو چلانا شروع کرتا تھا۔ وہ دن بھر درد بھری آواز میں کچھ نہ کچھ گاتا رہتا تھا۔ وہ حالیوں کو ہل پھیرنے پہ آمادہ کرتا تھا اور فصلوں کو اگنے پر اکساتا تھا۔ اور ایک بار کھلیانوں سے فارغ ہو کر جب گاؤں میں جترا بھری تھی اور ساگر سی پی سے ماسٹر صدیق اپنی منڈلی لے کر آیا تھا تو رات میں اس نے ہارمونیم کے بین کرتے ہوئے سروں میں گانا شروع کر دیا تھا کہ کم ہوگی جب چراغ محبت کی روشنی، ارے دل کو جلا جلا کے اجالا کریں گے ہم۔ تو روتے روتے ببر یار خان کی ہچکی بن گئی تھی، اس لیے کہ فارم کے اس موسم بہار میں ببر یار خان نے پہلی بار حرامکاری اور عشق کے مابین کسی فرق کو پہچاننے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں چندن پورے والے لالا جی کی بال ودھوا بیٹی امید سے ہو گئی تھی۔ اور معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ فارم کے مالک رحمت اللہ ٹھیکیدار کا خیال تھا کہ لالا کی بیٹی کے کسی معاملے میں خود اس کی اپنی جمی جمائی عزت اور کھیتی باڑی دونوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس ٹکیائی حرام زادی بال ودوا نے رحمت اللہ ٹھیکیدار کو مروا ہی دیا ہوتا اگر اندھیرے میں چھوڑا ہوا ٹھیکیدار کا ایک تیر ٹھیک ببر یار خان کی عشق سے پگھلی ہوئی چھاتی پر نہ جا لگتا۔ ببر یار خان نے 3 ہی 4 سوالوں میں سب کچھ اگل دیا۔ ہاں، وہ چندن پورے والے لالا جی کی بیٹی سے عشق حقیقی کرتا ہے۔ ہاں، وہ اس کو مسلمان کر کے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ راتوں میں کبھی کبھی کھلیان پر آتی رہی ہے۔ رحمت اللہ ٹھیکیدار نے سکون کا سانس لیا اور گاؤں والوں کی مدد سے ببر یار خان کو پکڑ کر آم کے تنے سے باندھ دیا، پھر بیدوں سے وہ مار لگائی کہ ٹھاکر تک کو سفارش کرنی پڑی کہ مر جائے گا حرامی، اب کھول دو سسر مادر چوک کو۔ اور سسر مادر چوک کو کھول کر سرکاری سڑک پر پھینکوا دیا گیا۔ سرکاری سڑک سے اٹھائے جانے کے بعد ببر یار خان پر وہ عمل شروع ہوا جو ان بے وسیلہ لوگوں پر شروع ہوتا ہے جن کا کوئی سر دھرا نہ رہا ہو اور جو اچھی طرح متھے جا چکے ہوں۔ اور ببر یار خان تو زخمی بھی بہت ہوا تھا، شاید اس کے گردوں پر چوٹ پڑی تھی۔ کچھ دن اسے پیشاب کے رستے خون آتا رہا، پھر پیشاب ہی بند ہو گیا۔ بہرحال سڑک سے اٹھانے والے بنجاروں نے سیاہ موسلی اور سفید موسلی پلا پلا کر اللہ واسطے لیپ چڑھا چڑھا کر اسے لیٹے سے بٹھا دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ وقت بھی ایک بہت بڑے سٹیم رولر کی طرح کوپتا ہوا ببر یار خان پر سے آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ببر یار خان نے شہر سے دور پہاڑیا پہ ایک جھونپڑی ڈال لی، محنت مزدوری کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک عورت ڈال لی، عورت بانجھ نکلی، اس لیے جھونپڑی سے ہر سال ببر یار خان جیسے چھوٹے چھوٹے حرامی پلے جاری ہونے کی نوبت نہ آئی۔ کچھ دنوں بعد پہلے عورت بیمار ہوئی، ببر یار خان نے جی جان سے اس کی خدمت کی، اس کا میلہ تک اٹھایا، پھر وہ خود بیمار ہو گیا
عورت کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ لشتم پشتم اچھا ہوا تو ایک اور عورت نے رحم کھا کے ببر یار خاں کو ڈال دیا۔ وہ عورت برابر والی جھونپڑی میں رہتی تھی اور رات پالی والے مل مزدوروں کی دل بستگی کرتی تھی۔ یہی اس کا ذریعہ آمدنی تھا۔ اس عورت کے ساتھ رہتے ہوئے پہلے ببر یار خاں کے کپڑے میلے ہوئے پھر پھٹ گئے۔ عورت نے مل مزدوروں سے کسب کیے ہوئے پیسوں سے مارکین کا ایک جوڑا بنوا دیا اور سخت بانات والی ایک ترکی ٹوپی خرید دی۔ ببر یار خاں ترکی ٹوپی پہن کر کمزور ٹانگوں سے چلتا ہوا پہاڑیا کی اجڑی پجڑی عیدگاہ تک گیا اور اس نے نماز دوگانہ ادا کی اور خدا کا شکر بجا لایا کہ وہ زندہ ہے۔ آگے چل کر وہ صرف اتنا ہی زندہ رہ گیا جتنی کہ سبزیاں زمین سے چپکی رہنے تک زندہ رہتی ہیں، کیونکہ مل مزدوروں سے کسب زر کرنے والی اس عورت کے حوالے سے اسے آتشک ہو گئی تھی اور وہ دوسرے تیسرے نشہ بھی کرنے لگا تھا، اور اب اسے کسی طرح کی محنت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں وہ پیسے کمانے کے کئی گر بھی سیکھ گیا تھا۔ چوری ان میں سے ایک اہم گر تھا۔ کئی بار اسے پولیس بھی لے جا چکی تھی۔ ان بد نصیبوں نے اپنے روز نامچے میں ببر یار خاں کا نام ببن ول جھپریا خان یا ذکریہ خان لکھنے کے بعد پیشے کے خانے میں آوارہ گرد لکھ رکھا تھا، اور لکھا تھا کہ اس شخص کی ذریعہ آمدنی نامعلوم ہے۔ شبہ ہے کہ یہ عورتوں کی دلالی کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ خدا بڑا رزاق ہے، وہ بڑا مسبب الاسباب اور بڑا منتقم ہے۔ وہ پتھر کے شکم میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو بھی سنسار کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دہائی یا پتہ نہیں 2 دہائیاں گزری ہوں گی کہ ببر یار خاں نے خود کو ادھیڑ عمر کا پایا، 30-35 برس کا ایک ایسا ادھیڑ آدمی جس کے بال اور دانت جھڑنا شروع ہو گئے تھے، جو نشے کی دستگیری کے بغیر رات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ پورے آتشک سے جس کی بینائی جواب دیتی جا رہی تھی۔ اسی زمانے میں کبھی پہلی بار ببر یار خاں ولد ظفر یار خاں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسے وراثت سے محروم کرنے والے شاید ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ اس کی ماں فروغ زمانی بیگم عرف سنجلی بہو عرف جمرت متوفی کا نکاح بلاوز اتنے سکہ رائج الوقت اس کے باپ سے کبھی نہ ہوا ہوگا، ورنہ وقت کا سٹیم رولر اس پر سے کوکتا ہوا اتنی سست رفتاری سے کیوں گزرتا؟ اس لیے ایک رات وہ جیسے تیسے شہر کے وسط میں پہنچا اور ایزد یار خاں کی حویلی تک گیا، اور حویلی کے بلند دروازے کے سامنے جہاں اس کے تایوں چاچوں کی اولادیں موٹر کر کے آ کر رکتے ہوں گے، عین اسی جگہ وہ ہوائج ضروریہ سے فارغ ہوا اور پھر طہارت کیے بغیر مزے سے چلا آیا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ مزے کر مزے، مزے کر مزے، مزے کر مزے حرامی پلے۔ کچھ دہائیاں ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں ببر یار خاں کو یا اہل شہر کو کچھ نہیں معلوم، بس چتکبرے ڈولیچن کو کہیں کہیں سے پتہ ہوگا۔ ویسے یہ باتیں ڈولیچن لکھیرے کو بھی نامعلوم ہوتی اگر اس رات زبردست آندھی بارش سے اس کا چھپر نہ اڑ گیا ہوتا۔ چھپر اڑ گیا تو وہ اپنے ڈالڈے کا ڈبہ اٹھائے لاٹھی ٹیکتا ہوا قبرستان والی باولی کے اسارے میں آ گیا۔ اسارے میں وہ کبھی نہ آتا اگر سڑک پر گھنٹوں گھنٹوں پانی نہ کھڑا ہوتا۔ سڑک نظر آ رہی ہوتی تو وہ سیدھا کیروانی مندر کا راستہ پکڑتا، وہ مندر میں نہیں گھستا۔ موٹا مہنت اسے گھسنے ہی کب دیتا تھا؟ اس وقت اگر پناہ لینی ہوتی تو ڈولیچن بس یہ کرتا کہ مندر کے کمپاؤنڈ تک پہنچتا، 4 اینٹیں اوپر تلے رکھ کر ان پر چڑھتا اور لاٹھی کی مدد سے اچھل کر باندروں کے چونترے میں پہنچ جاتا، پھر رینگتا ہوا چونترے کے لمبے طاق پر جا لیٹتا اور بارش رکنے تک مزے سے سوکھے میں پڑا سوتا رہتا۔ یہ طاق اور یہ ترکیب سب کو معلوم تھی، مگر ڈولیچن کو ہمیشہ جگہ خالی ہی ملتی تھی۔ ٹھیک تو ہے، وہاں لیٹ کے کیا کسی کو مرنا تھا؟ جو بھی تھا، اب تو ڈولیچن باولی کے اسارے میں آ گیا تھا اور پتھر کی جالی سے ٹیک لگائے مسلمانوں کے مردوں کو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے نکل کر بارش میں چھپاکے مارتے دیکھ رہا تھا۔ ڈولیچن مردوں سے خوف نہیں کھاتا تھا، زندوں سے بھی اسے کچھ زیادہ ڈر نہیں لگتا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ خود ڈولیچن سے ڈرے ہوئے تھے، وہ اسے دور دور رکھتے تھے۔
اصل میں ڈولیچن کو چتکبرے کی بیماری تھی۔ اس کی انگلیوں کا چمڑا اور ہونٹ اور پپوٹو کے سرے سفید ہو چکے تھے۔ باقی چہرے پر بھی چتکبری بیماری نے بسنت کے چوکے پوڑ دیے تھے۔ گردن اور چھاتی کے چمڑے کی بھی یہی حالت تھی۔ لوگوں نے اڑا رکھا تھا کہ ایک کوڑ ہے، اس لیے چھوٹے بڑے ہندو مسلمان سب اسے دور دور کرتے تھے اور دور سے ہی پیسہ دو پیسہ پھینک کر اپنی جان چھڑا لیتے تھے۔ اس طرح چتکبری کی بیماری نے ڈولیچن کا وقت بچا دیا تھا۔ اسے مانگنے میں زیادہ طاقت بھی نہیں لگانی پڑتی تھی۔ ویسے یہ ناانصافی کی بات تھی کہ لوگوں نے اتنی گندی بیماری کو اس سے منسوب کر دیا تھا۔ اس کا اپنا کوئی تھا نہیں جو اس ناانصافی کا برا مانتا، اور ڈولیچن کے چھوٹے سے چتکبرے دل میں برا ماننے والا خانہ ہی نہیں تھا۔ بس اس لیے مزے سے گزارا ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تو غصہ دکھا سکتا تھا، گالی بھی دے سکتا تھا، مگر طبیعت کی بات ہے، ڈولیچن کسی کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس گندے موسم کو بھی اس وقت بڑی خوشامد سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ شکایت کر کے اسے اور خفا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور ڈولیچن نے دیکھا کہ مسلمان مردہ بارش میں چھپ چھپ کرتا، ڈولتا، لہراتا ہوا اسارے کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے پتھر والی جالی کے قریب پہنچ کر ڈولیچن لکھیرے کی ماں کو گالی دی، پھر زور زور سے ہاتھ ہلا کر اسے یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ڈولیچن نے اس کی بات کا برا نہیں مانا، وہ جانے کی تیاری کرنے لگا، مگر اس نے دیکھا مسلمان مردہ ایک دم بری طرح کانپنے لگا ہے، پھر وہ پتھر کے تڑخے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا اور دوبارہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈولیچن نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا، سردی میں کانپ رہا تھا۔ ویسے ہی بنا سوچے سمجھے یا شاید خوشامد میں ڈولیچن نے اسے اپنا پھٹا ہوا کمبل اڑا دیا، پھر فوراً ہی پچھتانے لگا، اس لیے کہ ہوا میں ابھی جاتی سردیوں کی کاٹ باقی تھی۔ اب جو بھی ہو کم سے کم یہ بک بک تو نہیں کرے گا، آرام سے تو بیٹھنے دے گا، ڈولیچن نے سوچا۔ صبح جب ببر یار خاں کی آنکھ کھلی تو حسب معمول وہ اپنے لکڑ سکڑ دادا نواب اسفندیار خاں کے باغ میں تھے، جہاں سے کئی ہزار ٹوٹی ہوئی قبروں کی بچھات فی الحال سمیٹ لی گئی تھی، اس لیے کہ رات کا خمار ابھی نہیں ٹوٹا تھا۔ چنانچہ ببر یار خاں سنگین باولی کے سائبان میں پشمینے کی نئی دولائی اوڑھے رات کی بارشوں اور بھیگے ہوئے مہکتے کنجوں اور بال ودواؤں کے بارے میں سوچنے لگے۔ اچانک ہی سفید ہونٹوں والے ایک کالے پیلے بدصورت آدمی نے ان پر جھکتے ہوئے بڑی خوشامد سے پوچھا، تم کون جات ہو بھیا؟ دھت تیرے کی، سب غارت ہو گیا۔ پشمینہ اور سائبان اور نواب اسفندیار خاں کی باولی اور باغ جو انہیں باپ سے ترکے میں ملا تھا، اور جاتی سردیوں کی بارشوں میں بال ودواؤں کے ساتھ سیر گلشن سبھی غارت ہو گیا۔ اس کی جگہ بجلی کے ایک فوج جھماکے نے آبائی کے تئے باغ پر کئی ہزار ٹوٹی ہوئی قبروں کی بچھات پھیلا دی۔ یہ سفید ہونٹوں والا حرامی کہاں سے آ گیا؟ ببر یار خاں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس نے پھر پوچھا، کون جات ہو بھیا تم؟ ببر یار خاں کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، گھس بیٹھیا ہوں۔ کہا بھیا، ہندو ہو مسلمان؟ نہ ہندو نہ مسلمان، حرام کا پلہ ہوں۔ تو کون ہے؟ چتکبرے نے بہت زیادہ خوشامد سے جواب دیا، ڈولیچن لکھیرا ہوں مالک، یہ کمبل میرا ہے۔ ببر یار خاں کو ہنسی آ گئی۔ لکھیرا ہے؟ لاکھ کا آدمی خاک ہو گیا، تو بھی؟ ڈولیچن کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، مگر ہی کر کے ہنسنے لگا۔ دونوں بدصورت آدمی ہنسنے لگے۔ خدا نے یا جس نے بھی کائنات بنائی ہنستے ہوئے بنائی ہوگی اور محبت میں بنائی ہوگی، اس لیے کہ چیزیں کسی غصے، کسی انتشار میں یا بے تعلقی اور بیزاری میں نہیں بنائی جا سکتی۔ بیزاری اور بے تعلقی موت کی سہیلیاں ہیں، غصہ اور انتشار خرابی کے لے پالک۔ جب خدا روشنی اور مسرت میں ظہور کرتا ہے اور جب وہ چیزیں بناتا ہے تو الوہی مسرت میں ہنستا ہے اور بناتا ہے اور ہنستا ہے اور بناتا ہے۔
ببر یار خاں کے لیے ایک ہنستے ہوئے چتکبرے آدمی کا منظر بہت دیر تک ساکت رہا۔ ڈولیچن کا بکھرا ہوا چپر پھر کبھی نہ سمیٹا گیا۔ وہ قبرستان کی باولی میں اٹھ آیا۔ ببر یار خاں کو اس کا خوشامد سے بات کرنا، اپنے پوپلے منہ سے انہیں مالک کہنا اور گھگیا گھریا کر ہنسنا بھا گیا تھا۔ ٹوٹتے نشے کے ترنگ میں انہوں نے سوچا کہ میں باپ دادوں کے قطع باغ پر قابض ہوں، اپنی جاگیر پر ہوں۔ مزے کر مزے، مزے کر، مزے کر سالے جاگیردار۔ سو یہ چتکبرا میرا کارندہ، میرا حالی، میرا حاضر باش ہے۔ مالک، انہوں نے ڈولیچن سے کہا، تو چھپر کے چکر میں کیوں پڑتا ہے بے؟ باولی کے اسارے میں بہت جگہ ہے۔ مالک، ہم دو ہی جانے تو ہیں، ایک ایک کو نہ سنبھال لیں گے۔ ہاں مالک۔ ڈولیچن چھپر کے ملبے سے اپنا کنستر، گڑوی اور پیالہ رکابی اٹھا لایا۔ یہ اس کی کل کائنات تھی۔ اس نے آتے ہی اسارے کو اچھی طرح بہارا اور اپنے کنستر میں باولی سے پانی لا لا کر پتھر کا تڑخا ہوا فرش دھو ڈالا۔ ببر یار خان نے اپنی جیب خاص سے 2 روپے دے کر ڈولیچن کو بذریعہ بھیجا، پکوڑے منگوائے اور دونوں نے قبروں پر بیٹھ کر سپہر کا ناشتہ کیا۔ 1-2 روز بعد ڈولیچن نے باغ کی قبروں کے درمیان گھوم پھر کر اینٹیں جمع کی، ان کا گھیرا بنایا اور گھیرے میں سوکھے پتے، ٹہنیاں اور درختوں کی مردہ چھال اکٹھا کر کے آگ جلا دی۔ پھر اینٹوں پر پانی سے بھرا کنستر رکھ دیا۔ جب پانی خوب گرم ہوا تو بڑی خوشامد سے ببر یار خاں کو تہمت بندھوا کر اسارے سے باہر لایا اور ڈالڈے کے ڈبے میں مٹکے کا پانی سمو سمو کر ببر یار خاں پر ڈالنے لگا۔ ببر یار خاں نے کھسیا کر اسے گالیاں دی اور کچھ دھندلی آنکھوں سے دیکھ کر، کچھ ٹٹول ٹٹول کر لاٹھی اٹھائی اور ڈولیچن کو بے دلی سے مارنے کی کوشش کی، مگر لکھیرا لاٹھی کی زد سے دور ہی رہا۔ وہ دور سے بوڑھے آدمیوں والی بے ریا پوپلی ہنسی ہنستا رہا اور ڈبے بھر بھر کر ببر یار خاں پر گرم پانی ڈھالتا رہا۔ لکھیرے بڑے جادوگر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاکھ تو زندہ درختوں کا آنسو ہوتی ہے، پھر وہ اسی آنسو سے ہستی کھلکھلاتی دھنک نکالتے ہیں۔ بڑے جادوگر ہوتے ہیں لکھیرے۔ لکھیرے اس لاکھ کو اپنی ہاتھوں کی آگ دیتے ہیں، اسے اپنی خوشی غمی کے رنگوں میں گونتھتے اور اچھالتے اور دائروں میں کھینچتے ہیں اور پھونکیں مار مار کر ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اس کھنکھناتے بجتے ہوئے دھنک میلے کو ہنستی ہوئی عورتوں کی کلائیوں میں پہنا دیتے ہیں۔ لکھیرے بڑے جادوگر ہوتے ہیں۔ کالی پیلی انگلیوں والا ڈولیچن بھی جادوگر نکلا۔ اس سسرے نے ببر یار خاں کو، جو کسی زندہ درخت کا آنسو تھا اور بہت سی بے جان ریت اور مردہ مٹیوں سے مل کر بنا تھا، آگ دکھائی، اسے اپنے ہاتھوں کی حرارت اور اپنی خوشی غمی کے رنگ دیے، اسے اچھالا، وہ درختوں میں کھینچا اور پھونکے مار مار کر ٹھنڈا کیا۔ اور ڈولیچن اسے بازار نہیں لے گیا۔ یہ بچتا کھنکھناتا ہوا دھنک میلہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا، اس لیے کہ ہاتھوں سے کام کرنے والا ہر آدمی کے لیے کبھی نہ کبھی ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ چیزوں کو بازار میں نہیں لے جاتا، اپنے لیے بچا رکھتا ہے۔ اس مفت خورے ڈولیچن نے 4 دہائیوں سے کچھ نہیں بنایا تھا، پر اب جو اس نے بنایا تو خوب بنایا۔ سفید ہونٹوں سے ہنستے ہوئے اس نے ببر یار خاں کو قبرستان کی چٹائی سے اٹھایا اور پتھر کی عمودی جالی سے ٹکا دیا۔ ببر یار خاں کی آنکھوں کا چیپڑ صاف کیا تاکہ وہ کم نصیب اپنے خوابوں کو اور زیادہ صاف اور رنگین کر کے دیکھ سکے۔ اور ڈولیچن نے اس کی چھاتی کھول کر دیکھی، اپنے گھاؤ اسے دکھلائے، اس کے لیے دھیمے دھیمے رویا، اسے رلایا، اس کی مار کھائی، اسے گالیاں دی، اس کے لیے روٹی اور نشے کی چیزیں لایا، اس کے پیسے چرائے، اس کے لیے چوریاں کی اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ بے بس اندھا حرام زادہ اپنی گندگی میں لتڑا ہوا مکھیوں کے بال سے ڈھکا ہوا پڑا ہے۔ لکھیرے نے اسے لاتوں سے مارا، لکڑی کاغذ کپڑے سے صاف کیا، گرم پانی سے دھویا اور پھر پتھر کی عمودی جال سے ٹکا دیا۔ شہر اپنی رفتار سے چلتا رہا۔
کسی ایک نے بھی ان دو بدصورت آدمیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ مسلمانوں کے متروک قبرستان میں گیدڑوں اور قبر بچوں اور چوری چھپے نشہ کرنے والے اور چوری چھپے حرام کرنے والے اور لٹیا چوروں کی میت میں زندہ تھے اور پھل پھول رہے تھے۔ ببر یار خان جب حواسوں میں ہوتے تھے تو ڈولیچن کو ڈولی دا، جو ڈولیچن دادا کا مخفف تھا، یا لکھیرا جی یا لالا کہتے تھے، جو اس چت قبرے کو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ ان ناموں رشتوں کی موسیقی اس کے کالے پیلے کانوں میں پہروں گھنٹیاں بجاتی رہتی تھی۔ لکھیرا جب ببن خان صاحب کے لیے پیار محسوس کرتا تو انہیں مالک یا ببر بھیا کہتا تھا، غصہ ہوتا تو چلا جاتا تھا، مگر اسارے میں بہت سا پانی اور علی گڑھ والے بسکٹ چنے یا پکوڑے اور ایک آدھ بوتل میں دارو چھوڑ جاتا تھا۔ یہ اس ترکے سے بہتر تھا جو مشجر کی شیروانی پہنے میاں اپنے ببر یار خان کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس پانی، بسکٹ اور دارو تک ہاتھ بڑھایا جا سکتا تھا، اس لیے ببر یار خان اس سے خوش ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بوتل خالی کرنے سے پہلے ڈولیچن کے لیے دعا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ ہمیشہ یہی ہوتے تھے کہ اس سالے چت قبرے کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ یہ دو متروک آدمی دونوں میں سے کسی ایک کی طبعی موت آنے تک اسی طرح ایک دوسرے کی سنگت میں زندہ رہ سکتے تھے، اس لیے کہ دونوں اسی طرح مگن بہت تھے۔ اس سے زیادہ انہیں چاہیے بھی کیا تھا؟ لیکن شہر نے کروٹ لے لی۔ آدھی رات کے وقت شہر کا پیڑو ایک آواز کے ساتھ شق ہوا اور ہلاک کرنے والے دھوئیں کا سفید دریا روتے کھانستے مرتے ہوئے شہر پر سے بہنے لگا۔ 5 لاکھ آدمیوں نے اندھے شہر کی چیختی ہوئی سڑکوں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کئی ہزار اس شہر کی لال مٹی میں پسر گئے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑنے لگے۔ کہر کی شکل بناتے ہوئی یہ موت اسفندیار خان کے قطع باغ میں بھی آئی اور اس نے ببر یار خان کو اور ڈولیچن کو گلے سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ موت کے قرب نے ببر یار خان کا نشہ حرن کر دیا تھا۔ پہلی بات جو انہوں نے بیدار حواسوں کے ساتھ سوچی یہ تھی کہ موت اچانک واقع ہو رہی ہے۔ شہر کے مسلمان تو سارے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے، مگر مرنے کا خوف اتفاقیہ شہادت کی اس نوید پر فوراً ہی غالب آ گیا۔ انہوں نے کھانستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، لرزنے لگے۔ لمحے بھر بعد انہیں اس خیال سے پھر تقویت ملی کہ ان جیسے بد اعمال آدمیوں کو مرنے کا ایسا اچھا موقع پھر کب نصیب ہوگا۔ مسلمان تو سارے ہی شہادت کے مرتبے پر۔ اس بات کو ڈولیچن لکھیرا نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پہلے وہ اٹھ کر بھاگا، باغ کی حد بندی سے باہر نکل گیا، مگر وہ اندھے کو مرنے کے لیے چھوڑے جا رہا تھا۔ سو اس نے خود کو ملامت کیا اور پیروں سے ٹٹولتا ہوا اور کھانستا ہوا واپس اسارے میں آ گیا۔ اس نے جیوٹ کر کے ہڈیوں کے اس ڈھانچ ببر یار خان کو کمر پر لادا اور قبرستان کی حد بندی سے باہر نکل گیا۔ آگے ٹھنڈی سڑک پر دھوئیں کا دودھیا دریا غراتا ہوا بہہ رہا تھا۔ ڈولیچن کی آنکھیں جواب دے چکی تھیں۔ اس کے پھیپڑے پھٹنے کو ہوئے تو اس نے ببر یار خان کو سڑک کے کنارے نصب کی ہوئی سرکاری بینچ پر لٹا دیا۔ کمزوری سے کھانستا ہوا ہڈیوں کا یہ ڈھانچ تشنج میں کھٹکے کی چاقو کی طرح کھلا، بند ہوا، پھر بینچ سے نیچے جا گرا۔ ڈولیچن نے سوچا وہ تو بھاگ کر اپنی جان بچائے، مگر ہر طرف ہلاک کرنے والے دھوئیں کا دریا تھا جس کا کوئی اور چھور نہیں تھا۔ ڈولیچن خالی بینچ پر گر گیا اور یمدود کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے سوچا جان نکلنے میں اب کوئی دیر نہیں ہے۔ سو ڈولیچن نے یاد کیا کہ اس نے کمزوروں پر سختی نہیں کی تھی، گھگھیا گھگھیا کے زندگی گزاری تھی۔ میں خود کمزور تھا پربھو، میں نے جیو جانور کو بھی نہیں ستایا، دونوں ہاتھ باندھ کر بسر کر دی مالک، تو اب یمدود کا ہاتھ میری جان کو نرمی سے کھینچ لے۔ پھر بڑی مسرت سے ڈولیچن نے سوچا میں تو گرو نامے گریجا پتی کا بھکت ہوں، سیدھا سورگ میں جاؤں گا۔ بینچ کے نیچے ببر یار خان بری طرح کھانسنے لگے، مگر اس
اندھے کا کیا بنے گا؟ یہ تو مسلمان ہے۔ ڈولیچن اسے باغ سے لے آیا تھا، سڑک پر کیسے چھوڑ جاتا؟ پھر اس نے دودھ کے دریا میں یمراج کی سواری آتی دیکھی اور گج بدن بھینسیں کی دھمک سنی۔ ہے پرمیشور، اگر یہ یمراج کی پدھونی ہے تو اب اس مسلمان کی بھی رکشا کر دے۔ مالک، یہ اندھا نرک اندھکار میں اکیلا کہاں مارا مارا پھرے گا؟ روشنی دکھا دے اسے بھی پربھو۔ کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے نیچے پڑے پڑے ببر یار خاں کی بے نور پتلیوں کے نیچے خیال میں تراشا ہوا ایک محیب پے کر بیدار ہو گیا۔ ان کی مردہ آنکھوں نے ایک سیاہ ڈیل ڈول دیکھا اور مرتے ہوئے کانوں نے بھاری قدموں کی دھنک سنی۔ وہ یمراج تھا جو اس بھٹکے ہوئے اندھے ببر بھیا کی رکشا کرنے اسے سورگ میں لے جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ ڈولیچن کی سفارش پر آیا تھا، وہاں بھی مالک کی مہربانی سے جوڑی بنی رہے گی۔ یہ سوچتے ہوئے ڈولیچن کا چھوٹا سا چت کبرہ دل خوشی سے بھر گیا۔ اس سالے چت کبرے کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ ٹھیک اسی وقت بینچ کے نیچے پڑے ببر یار خان نے ڈولیچن کے لیے دعا مانگی کہ غفور الرحیم، اس نے میرے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں، ابھی اس کا دم آخر نہیں ہوا تھا، نواز دے اسے مسلمان کر دے مولا، یہ جہنم میں کہاں مارا مارا پھرے گا، اکیلا ہے سسرا۔ تو غفور الرحیم نے سفارش منظور فرمائی اور ببر یار خان کی ڈوبتی ہوئی سماعت میں حیرتناک صحت تلفظ کے ساتھ کلمہ شہادت کے الفاظ آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے سنا، کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے اوپر پڑے پڑے کوئی ایڑیاں رگڑتے ہوئے پوپلی آواز میں ایمان لا رہا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں، کہ شہادت دیتا ہوں، کہ شہادت دیتا ہوں۔ شکر گزاری میں ببر یار خان کی مردہ آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ مولا، تو نے بالکل آخری وقت میں ایک مشرک کو مشرف با اسلام کیا ہے، تیری رحمت کے صدقے جاؤں پروردگار۔ پھر کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے نیچے پڑے پڑے ببر یار خان ولد ظفر یار خان نے آسودگی سے ٹانگیں پھیلائیں اور جان دے دی۔ دو گھس بیٹھی حرام خور ایک دوسرے کی سنگت میں کھانستے ہوئے خدا کے ابدی مرغزار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت شکریہ عادل یوسف۔ اتنا مشکل ٹیکسٹ ہے، آپ سب نے دیکھا اور انہوں نے اس کو پڑھا ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے بھی دیکھا دو ایسے کردار ہیں جن کا خود معاشرے میں سب ان کو گھس بیٹھیے کہتے ہیں، اور ان کو بھی فکر ہے ایک دوسرے کو مسلمان اور ہندو کرنے کی۔ تو ابھی مزید میں بس ڈاکٹر فاروق بولیں گے، ابھی جو بھی بولیں گے۔ آ جائیے سر۔ حاضرین مجلس، افسانہ آپ نے سنا۔ ایک استاد کے لیے بہت مشکل ہے جو روزانہ 1.5 گھنٹہ کم از کم کلاس میں گزارے اور مسلسل بولے کہ وہ 10-15 منٹ میں اس بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرے، اور ایک افسانہ، اتنا اہم افسانہ، اردو ادب کا ایک شاہکار فن پارہ، اس کے اوپر مختصر بات کرے۔ آپ نے سنا ہوگا اسد محمد خان کا نام۔ اردو ادب میں، فکشن نگاری میں چند ایسے نام ہیں جنہوں نے بڑی مربوط اور مضبوط کہانیاں لکھی۔ اسد محمد خان کا نام ان میں آتا ہے۔ کہانی کے پلاٹ، کہانی کے کردار نگاری، جزیات نگاری، کہانی میں ٹکراؤ، تصادم، کہانی کی ایک مذہبی فضا، کہانی کے اندر جو ان کے مسائل ہیں، آپس کے اندر قربت ہے، اس کے باوجود بھی ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں، ثنوی یعنی بائنری بھی ہے، اشتراکات بھی ہیں۔ ان سارے معاملات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال، یعنی سوال اس طرح نہیں ہے، کوئی کمرہ امتحان نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی ایک بات ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ سے پوچھتا چلوں اور آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا ٹیکسٹ، متن، کیا واقعی کسی نہ کسی کانٹیکسٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے، یا رد عمل ہوتا ہے، یا اس کا جواب ہوتا ہے؟ کانٹیکسٹ کو کوئی بتا دے گا کہ کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کلچرل کانٹیکسٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ؟ کوئی
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کوئی بھی ٹیکسٹ لکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ حالات گزر چکے ہوتے ہیں ہاں اس کلچر میں, تو اس کلچر کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی ٹیکسٹ میں. اچھا, تو وہ شو کرتا ہے یہی کہ یہ کنٹیکس ہی اس کا. کلچرل کانٹیکسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہو, کیا کیا لوازمات شامل ہوتے ہیں؟ سر آئیڈیالوجی بھی شامل ہوتی ہے, جغرافیائی بھی شامل ہوتی ہے سر, اس میں اس کے مادی حالات, آئیڈیالوجی, ثقافت, سیاسی اکنامکس حالات, اکنامکس بھی ہوتی ہے اس کی. اکنامکس بھی, بالکل معاشی حالات بھی ہوتے ہیں. تو اس افسانے کا ہم پھر کانٹیکسٹ کیا دیکھیں, اس خاص کہانی کا, اس کا کانٹیکسٹ کیا بنے گا؟ آپ نے سنا غور سے؟ سر یہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے تھوڑا بہت. سر میرا خیال ہے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا گیا افسانہ, اور یعنی کلچرل کانٹیکسٹ اگر دیکھا جائے تو تمام یعنی وہ کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ دو تو بیسیکلی تو ویسے دو لوگوں کے درمیان ایک کانفلکٹ دکھایا گیا ہے, لیکن کانفلکٹ کیا ہے, کانفلکٹ بھی نہیں ہے, اور اینڈ پر وہ دونوں میرا خیال ہے مر جاتے ہیں تقریباً. پہلے میں نے یہ نہیں پڑھا تھا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ہمارے ہاں ایک متھ بھی ہے, ایک یقین کی صورت بھی ہے ہمارے ہاں کہ فلاں کہانی فلاں نے لکھی, لیکن ایک تصور یہ ہے کہ جب تک کوئی حادثہ, کوئی واقعہ, کوئی غیر معمولی ایسا حادثہ یا واقعہ جو انسان کو پریشان کر دے, تخلیق کار کو ہلا دے, تب وہ تخلیق کار قلم اٹھاتا ہے اور وہ لکھتا ہے. تو آدھا لکھاری ثقافت یا سماج ہوتا ہے. لکھاری نے, مصنف نے صرف وہ منتقل کیا ہے, اس نے صرف فارم میں ڈالا ہے. اس افسانے کا وردہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک گیس کا ایک دھماکہ ہوا تھا, یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کانٹیکسٹ میں ان کی موت جو کرداروں کی ہوئی ہے وہ تو موت ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی سماج میں ایک خاص قسم کی بے حسی اور ریاکاری پائی جاتی ہے, جس کے عتاب کا یہ دو ٹرمپس, دو ریچڈ آف دا ارتھ یعنی افتادگان خاک, یہ بیچارے دو کردار, دونوں کا آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے, لیکن دونوں کے دونوں اسی سماج کے جہاں پر میٹا نریٹیوز ہیں آئیڈیالوجی کے, بڑے ماننے والے ہیں, اسی سماج کے پروردہ ہیں یہ کردار. یہ کوئی ایلینز نہیں ہیں, جیتے جاگتے انسان ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جس آئیڈیالوجی کو, نظریات کو یہ آخر تک نبھا رہے ہیں, وہی آئیڈیالوجی نے ان کو ساری زندگی سنبھالا نہیں دیا. اور یہ لائن یہاں موجود ہے کہ کسی نے بھی, اور آگے مصنف نے ڈاٹ 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 لگایا, پھر کہا کسی نے بھی ان کو کبھی نہیں, ان کی طرف دھیان نہیں کیا. وہ بیچارے قبرستان میں رہے, وہ کسی بھی جگہ کام آ سکتے تھے, کسی فیکٹری میں مزدور, یعنی تھوڑا سا پش اپ, تھوڑی سی انکریجمنٹ کی ضرورت تھی اور وہ اپنی زندگی بڑی سہولت کے ساتھ گزار سکتے تھے. کیا ان کے اندر کام کرنے کا پوٹینشیل نہیں تھا؟ کیا جب وہ پیدا ہوئے ہی تھے تو اس وقت ڈس آنیسٹ تھے؟ کیا چور تھے؟ رائٹر نے, مصنف نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے کہ کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں. جب ان کے حق تلفی ہوئی تو اس کے رد عمل میں انہوں نے پھر اپنے سروائیول کے لیے, اپنے زندگی کے لیے انہوں نے پھر کہیں روٹی چوری کی, لیکن کہیں بھی آپ دیکھیے کہ بڑا ڈاکہ نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں سروائیول کے لیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کئی ریاستوں میں سروائیول کے لیے چرایا ہوا کھانا بھی جرم نہیں ہے. یہ تو بیچارے وہ کر رہے ہیں. وہ بے حسی اس بیٹھیا افسانہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت اس کا پہلو ہے افسانے کا نام ہی بہت اہم ہے. یہاں آنے سے پہلے میں اور میرے دوست حسیب صاحب بتائیے گا کہ گس بیٹھیا کیا ہے, ہم نے کیا پڑھا, کیا کہ ایک بوٹی ہے یعنی پیراسائٹ قسم, یہ اگتی ہے اور پھر دوسرے درختوں کو بڑا ڈسٹرب کرتی ہے, یعنی جو فیبرک آف کلچر ہے اس کے اندر رگڑ پیدا کرتی ہے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ آخر مصنف نے ساری نارمیلٹی کو چھوڑ کر اب نارمیلٹی کو توجہ کیوں دی. یہاں پر لٹریچر کی, وردہ میں تو بولنا
میں تو بولتے جا رہا. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. ماشاء اللہ. اچھا یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ لٹریچر از ریفلیکشن آف لائف. اور بھائی لٹریچر ایب نارمیلٹیز کی ریفلیکشن آف ہوتی ہے. لٹریچر کبھی بھی نارمیلٹیز کو ڈیل نہیں کرتا. نارمیلٹی یعنی کہ جو ایکسیپٹڈ نارمیلٹی ہے نا, اس کو نہیں, اس کو زیادہ لٹریچر جب کبھی بھی نارمل ورلڈ کسی دوسرے کو ایب نارمل آنکھ سے دیکھے گی یا اس کو مارجنلائز کرے گی یا اس کو کسی بھی اس کی تصور زندگی پر اس کو دھتکارے گی, دیوار سے لگائے گی, تب وہاں پر ایک ارتعاش, ایک تصادم کی صورت پیدا ہوگی. اس پہ ادیب جو سنجیدہ ادیب ہوتا ہے, پاپولر نہیں, جو سنجیدہ ادیب ہوتا ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. لٹریچر کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی اس کی طرح کی جو صورتیں ہیں, کیفیات ہیں, اس کو منظر عام پہ لائے. تو یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ رائٹر کا مشاہدہ اتنا گہرا ہے کہ وہ اس کمپاؤنڈ میں جا کر, اس جگہ پہ جا کے ان کرداروں کے لباس, ان کی خوراک, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ وہاں کی بدبو تک کو اس نے نہیں چھوڑا. ایک ایک چیز کو رائٹر نے, مصنف نے قلم بند کیا ہے, اور اس نے جتنی بھی جزیات نگاری پاسبل, جتنی بھی انڈائسز تھیں, ان سب کو اس نے سم اپ کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے جو مزید پہلو ہیں اس کے اوپر کوئی دوست گفتگو کرے. میں کرتا رہوں گا. میں کوئی اور دوست کوئی, جی پلیز. میرے لیے اس میں جو سب سے زیادہ فیسینیٹنگ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو ہیومن کنیکشن ہے, کہ دے ہیو بین ریجیکٹڈ بائی دا سوسائٹی, دے آر لیونگ ایٹ دا مارجنز, اور وہی سوسائٹی جس کو نہ اس کی لینیج کی کو ایکسیپٹنس ملتی ہے ایک کو, اور دوسرے کو بھی شاید اس کی اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے سوسائٹی جب دونوں کو ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر بھی وہ سروائیول کا کوئی نہ کوئی. تو اس میں مجھے بہت ساری سٹوریز, میں خود انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ٹیچر بھی ہوں, تو مجھے وہی یاد آتی رہی. دا وائس کا کانسیپٹ جس میں وہ دعا کرتا ہے کہ وہ اس کا دشمن جو ہے وہ مر جائے, لیکن جیسے ہی وہ موت کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اب وہ بچ جائے. تو ایک ہیومن کنیکشن جو ہے نا, کہ جہاں پر معاشرہ ہمیں نفرت سکھاتا ہے, لیکن اگر ہم اس سے, وہی معاشرہ جب ان لوگوں کو ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس نفرت کو وہ بھول جاتے ہیں. وہ ایک منٹ کے لیے, حالانکہ ادروائز بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے بد دعا کرتا کہ یہ مر رہا ہے تو اب جہنم میں جائے گا, وہاں سڑے, لیکن وہ سب سے زیادہ اس کے اندر ایلیمنٹ یہ تھا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے دعا کریں. اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمدردی کا ایلیمنٹ کہ یہ کہیں اپنے دھرم کی وجہ سے کہیں یہ نرک میں نہ چلا جائے, اسے سورگ میں جانا چاہیے, یعنی اس کے کمفرٹ میں رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی سبجیکٹیوٹی, انسان کی موضوعیت اس طرح سے گتھی ہوئی, اس طرح سے مضبوطی سے جکڑی ہوئی بنی ہوتی ہے کہ اس کے جو جن آرکیٹائپس نے اس کو تشکیل کی, اس کو پرسونیفائی کیا ہوتا ہے, اسے نکل ہی نہیں پاتا مرتے دم تک. یہ بھی اس کا ایلیمنٹ ہے. لیکن سر اس کہانی کے کردار نکل آئے تو میرے لیے دس گیوز اے ویری اسٹرانگ میسج کہ ہیومینٹی ٹرائمس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ میسج ہے کہ ہیومن, یس آف کورس, یعنی آپ کو کرداروں کو جو ہے وہ معاشرہ بنا رہا ہوتا ہے, معاشرے نے اسائن کیے ہوئے ہوتے ہیں کرداروں کا رول جو ہے, اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں رائٹر نے. اچھا ایک اور بھی مجھے ایسے لگا کہ جب ہم اکثر نا وہ بائنریز بناتے ہیں کہ تو فلاں میں فلاں, یہاں بائنری سے زیادہ پیئرنگ از مور امپارٹنٹ ہے نا. وہ انہوں نے اپنے آپ کے سنوی ایک جوڑا بنایا ہے, نہ کہ انہوں نے ازدادی ضدی جوڑا بنایا انہوں نے, یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی ضد نہیں دیکھا, یعنی ہیومینیٹیرین لیول پہ انہوں نے دیکھا نا, انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو. اور فتح انسانیت کی ہوئی, آخر میں فتح انسانیت کی ہوئی. کوئی اور دوست کوئی؟ سر مطلب افسانہ سارا میں نے سنا, اس میں دو مذہبوں کا جو ایک کلیش دکھائی دے رہا ہے, یعنی کہ دو جو سماج ہیں, دو معاشرے ہیں, لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ دونوں اپنے اپنے مذہب سے محبت کرتے تھے, یعنی کہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ دوسرا اس کے مذہب میں آ جائے. کیا اس کا اختتام اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہتے, اور آخر میں آ کر جس طرح سے وہ ہندو نے کلمہ پڑھا, ایک نئی بحث شروع نہیں ہوگی, پھر ایک وہ مذہبی کلیش دوبارہ سے نہیں آ گیا. پلیز کرنا چاہ رہی تھی کہ اسٹوری میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ وہ ایک نے دوسرے کے لیے کیا, وہ ان کی امیجنیشن جو ہے اس نے, رائٹر نے دونوں کے ویو پوائنٹ کو کموڈیٹ کیا ہے, اس نے کنٹینشیس نہیں چھوڑا, اس نے یہ ریڈر پہ چھوڑا ہے, اور وہ دکھایا ہے کہ کردار جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک مسلم وہاں پر وہ شفاعت مل گئی ہے, اور وہ جو دوسرا ہندو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہندو کی طرف سے پروٹیکشن مل گئی ہے. تو اسٹوری کو رائٹر نے بہت اوپن اینڈیڈ رکھا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی ایک کی بھی پریفرنس دی ہے.
देखिए बब्बर यार का नुक्ता नज़र ये है और दोनों का नुक्ता नज़र ये है कि अगर वो मेरा धर्म कबूल कर लेगा तो ये कंफर्ट जोन में, मेरे वाले कंफर्ट जोन में आ जाएगा। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इसको, मज़हब का यहाँ वो मतलब नहीं है जिस तरह कहते हैं कि ये मेरा एक बड़ा दायरा बन जाएगा ताकत का, यानी कि आमतौर पर जो ना वो डोमेन बनाते हैं कि हम पावर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो नहीं है। वो कहते हैं कि इसकी एक निजात का एक सबब बन जाएगा, ये बेचारा दुखों तकलीफ़ों से निकल आएगा। अब आखिरी वक्त में ये सारी कहानी तो उस वक्त है जब बब्बर मियाँ मर रहे हैं, तो ये लाशौरी तौर पर जो पिछली सारी की है वो इसकी ये है कि ये नरक में ना चले जाए, और वो ये समझता है कि ये भी स्वर्ग में जाए, बब्बर मियाँ भी स्वर्ग में जाए, नरक में ना चला जाए। तो ये इस तरह के दोनों एक दूसरे के को कंफर्ट में लाने की, क्योंकि एक दूसरे की खिदमत जो शेयर जो किया होता है एक दूसरे के साथ, दुख तकलीफें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखा होता है, बांटा होता है ना, इसलिए। इसी बात से जुड़ी हुई कि आई ऑल्सो रियलाइज द एस्पेक्ट ऑफ लव, लाइक आई नाउ आई एम थिंकिंग कि ये जो है एक लव स्टोरी भी एक तरह की है, बिकॉज दे वर बोथ इनकम्प्लीट। ये जो था इसको एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया जो इसका था, जो उसको कभी मिल नहीं सका, तो ये मैं मतलब ये सोल मेट्स जो मिले ये भी मुझे बहुत फैसिनेट किया इसने। और ये जो था रिलेशन, जो आर्टिस्ट था तो ही फाइनली फाउंड हिज मास्टरपीस, तो ये मुझे बहुत कि लाइक यू नो, और फिर वो जिस तरह से तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज अबाउट लव के इवेंचुअली जितनी भी आप मतलब एक स्ट्रगल से गुजरें, यू इवेंचुअली फाइंड सोलमेट। इतना अहम मैसेज है। इन दो ट्रैम्प्स के कोई कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ना इनकी बर्थ, ना इनकी जवानी, ना इनकी जो हालात हैं वो भी नहीं है, लेकिन आखिर में एक डिज़ायर है कि दूसरा तकलीफ में न रहे। अच्छा, मुझे इससे ना वो एब्सर्डिज्म का वो जो ऐसा ही है आ गया, और वेटिंग फॉर गॉड एग्जैक्टली आप ये देखिएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा जो मुस्कुराता है बब्बर, तो वो एक एग्जिस्टेंशियल लाफ्टर है, वो रियल लाफ्टर नहीं है, वो एक वजूदी कहका है। Exactly. इंसान अपनी एक्सट्रीम पे फिर जब वो समझता है कि आप तो वो कहके लगाता तो फिर वो कहके लगाता है। ये वो कहका है, ये वजूदी कहका है। बिल्कुल। हाँ वजूदी कहका बिल्कुल। अच्छा, चीज़ें दोनों को क्लियर नहीं है, दोनों क्लियर नहीं है अपने, लेकिन वो चाह रहे हैं कि एक दूसरा बच जाए। मेरा ख्याल ये है कि क्लैरिटी, जैसे पिछला सेशन हुआ था टोबा टेक सिंह के ऊपर, जो सिंटेक्स की क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप समाज के फेल, फाइल और मफूल के रब्त का में आप वाज़े हैं। इन बेचारों जो एलियनेटेड हैं उनको उनसे ये तवक्को करना कि वो क्लियर हों, ये तो मेरा ख्याल है कि कारी की ये नाइंसाफ़ी है। वो क्लियर नहीं हो सकते, इसलिए वो इतने ना क्लियर कि उनकी जो यहाँ पर राइटर ने, मुसन्नफ़ ने उनकी ज़िंदगी के खुद कहा है कि तरतीब ज़मानी वो कोई, वो उसने खुद ही बता दी, वो खुद तो क्योंकि ना उनकी ज़ात मरतूब है खुद तो और ना ही कोई उनका कंट्रीब्यूशन सिंटेक्स नहीं आ मरतूब रहा। है। एग्जैक्टली, उनको चला रहा है मुसन्निफ, यस ऑफ कोर्स, उनको चला रहा है, और उनको जो रोल असाइन किए जा रहे हैं किसी भी पैराए में, वो तमाम उनके साथ चल रहे हैं। या तो डूइंग होती है, वो हरामजादा जैसे शुरू से वो एक उसके साथ टैग जोड़ा गया है। हाँ ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। देखिए डूइंग की पावर उसके पास होती है जिसके पास ज़माने में कोई इख्तियार है। अगर मेरे पास कुछ करने की सलाहियत ही नहीं है, मुझे मेरे इख्तियार ही नहीं है, तो मैं बीइंग एंड पे चला जाऊंगा। ये बेचारे वो सफरिंग बीइंग्स हैं जिनके ये लिख दिया, कहीं से भी ज़माने ने लिख दिया है। अगर हम मेटाफिजिक्स को अलग भी रखें तो ज़माने यानी इर्द गिर्द के हालात ने, समाज के सियासी हालात ने उनको वहाँ बिठा दिया कि आपने सिर्फ सफ़र करना है। तो वो उस बीइंग पे हैं जहाँ पे एम्बिग्विटीज़ हैं, जहाँ पर क्लैरिटी है ही नहीं है, जहाँ पर कम्प्लेक्सिटीज़ भी इतनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पेचीदगी अर्बन जो ना उससे भी वो बाहर हैं, बड़े बड़े फ़लसफ़ियाना सवालात से भी बाहर हैं। इस अफसाने में जितने भी फ़लसफ़ियाना कज़ाया उठाए गए वो तो राइटर की इंट्रूजन है। राइटर खुद कह रहा है कि ज़िंदगी ऐसे है वैसे, वो तो खुद राइटर ना भी कहता तो हमें बात समझ आ रही थी। यहाँ मुझे समझ नहीं है कि राइटर खुद क्यों बीच में एक दो दफ़ा, लेकिन बहरहाल ये अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा ये, हाँ 2-3 दफ़ा राइटर खुद बोल रहे हैं। हाँ सर, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, खुदा ने या जिसने भी कायनात बनाई हंसते हुए बनाई होगी और मोहब्बत में बनाई होगी। तो इस लाइन को अगर हम देखें तो हम अपने मुआशरे पे बिल्कुल ही इसको ला सकते हैं कि जी
آج کل کیا ہے کہ سیڈنس اتنی عام ہو چکی ہے, خوشی کہیں پیچھے ہی رہ گئی ہوئی ہے. تو گھس بیٹھیا ایک ایسا کردار ہے جو بتا رہا ہے کہ مجھ سے خوشی چھیننے والے میرے اپنے تھے, اور ان کی وجہ سے جو ہے میں یہ سارا کچھ سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں. آج ہم لوگ بہت سیلفش لوگ ہو چکے ہیں, یہاں ہر تیسرے بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہے, ہر کوئی سیڈ ہے. تو آپ کا اسٹوڈنٹ تو میں آپ کے والی ہی بات کوٹ کروں گا کہ ہم جو ہے ہم نے جو ہے ہر جگہ پہ وہ سیڈنس والا جو ہے ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے. اپنی زندگی میں بھی ہم سیڈنس رکھتے ہیں, دوسرے کی زندگی میں بھی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جو ہے سیڈنس اس میں پائی جاتی ہے. ہم نہ اپنی خوشی دیکھتے ہیں نہ دوسرے کی. اگر یہاں کوئی خوش رہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مزید خوشی ملے. اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری خوشی کے پیچھے جو ہے جو میں خوشی حاصل کر رہا ہوں اس کی زد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہماری خوشی کی زد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں, یا اس سے نیچے ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی ایسا ہے جس کو خوشی چاہیے جس سے میں خوشی بانٹ سکتا ہوں. میرے بھائی اس کا میرا جواب, میں نے آپ کو اس وقت یہ بھی بات کی ہوگی, وہ اگلا جملہ تو آپ نے بولا ہی نہیں, کہ میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ ہمارے زیادہ تر ڈسکرسو پریکٹسز دیٹ وی ہیو ان آور کلچر اور ان آور لٹریچر وہ دکھ فروش ہیں, دکھ شکن نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا لٹریچر جو ہے, the bulk of literature that we have around us, یہ بھی ہمارے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں دکھی پردیسی. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ جی اس لیے لکھتے ہیں نا کہ دکھ فروش ہیں ہم. بالکل. دکھ نہیں بھی ہوتا تو ہم دکھی ہی لکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادب کا موضوع دکھ ہی ہو سکتا ہے. یہ جب تک یہ وجودی دائرہ ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک ہم ہوپ نہیں دے سکتے. ہمارے اندر ہوپ ہی وہ ایک روشنی ہے جو ہمیں اسمائلنگ, ہمارے لیے خوشیاں لا سکتی ہیں. لیکن جب ہم ایک کردار کو اپنے ناول میں یا افسانے میں یا اپنی نظم میں یہاں پر آپ بلند کر کے اس کو لازمی گرانا ہے, اس کے لیے نیا دروازہ نہیں کھولتے, تو جب تک اس وجودی دائرے کو رائٹر نہیں توڑے گا اس وقت تک ہم اپنی قاری کو ہم خوشی نہیں دے سکتے. اب یہ سوال ہے کہ جی رائٹر ایسا کیوں کرے؟ رائٹر چونکہ سماجی حالات ہمارے سیاسی حالات یہ اتنے دائروی ہیں کہ یہ آگے یہ پروگریسو ہے ہی نہیں. یعنی بار بار جو نا وہ یہ ایوولوشن تو ہے ہی نہیں ہے اس میں تو ریگریشن ہے, ریگریشن ہی ریگریشن ہے. تو ریگریشن کس چیز کو پھر پروموٹ کرے گی؟ اوپریشن کو. اور ہم جھیلنا جو ہے, ہے نا, یہ ہمارا موضوع بنے گا. ہم کوئی کردار تخلیق کریں گے کہ وہ یہ دکھ جھیل رہا تھا, ہم پھر کوئی کردار وہ یہ دکھ جھیل رہا تھا. کرونا کے دنوں میں ایک سیشن ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ اب اس کے اثرات کیا پڑیں گے. میں نے کہا جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں اگلے 10 سال سیکنڈ ورلڈ وار کے موضوعات لے گئے تھے, اب یہ کرونا پاکستان میں اگلے 10 سال ہمارے ادیب کو افسردہ ہی رکھے گا. تو جب تک یہ دائرہ ہم نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم پلیئرز یا ہیپینس یا کچھ سم تھنگ آپٹیمسٹک ہم اس کو پروموٹ کر ہی نہیں سکتے. سر یہ آپ نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے, لیکن ایک تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہماری لٹریری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم نے دکھ کی شاعری کو, ہجر کو, فراق کو, رونے دھونے کو زیادہ پروموٹ کیا ہے. تو وہ شاید ایک رائٹر میرا خیال ہے ٹریڈیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا باؤنڈ ہوتا ہے. لیکن دس از اے فین مومنٹ فار می. سر ہود بوائے یہاں بیٹھے, میں بہت ریگولرلی سر کو فالو کرتی ہوں, ان کے آپ آرٹیکلز اٹھا لیں یا کچھ بھی پڑھیں تو یہ ایک ہم پوسٹ کولونیل سوسائٹی ہے, یہاں ہم ہائیلی ان ایکول سوسائٹی ہے, یہاں پر سینسٹیوٹی اس سینس طرح نہیں ہے. اکانومی سے لے کے پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ سے لے کے سماجی طور پہ خواتین کے حقوق سے لے کے ہر طرح کے مسائل ہیں. ایک اس طرح کے ماحول میں آپ رائٹر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا آئینہ دار بنے گا, جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ اس کو دکھائے گا, یا وہ بیٹھ کے آپ کو ایک فیک تو میں نہیں کہوں گی لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اٹس اے ویری جینوئن کویشچن, وہ پھر کس طرح ہوپ کو پروموٹ کرے گا؟ کیا وہ پہلے آپ کے مسائل کی نشاندہی کرے گا, اس کے بعد کیا وہ خوشی کی طرف جائے گا, یا اسٹوئکزم کی طرف چلے جاتے ہیں, جو آپ جھیلنا اور برداشت کی بات کریں, پوری جو فلاسفی ہے اسٹوئکزم کے برداشت کرنا, تو پھر کیا میں جب پریشان ہوں تو میں ایک کتاب پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ چلو میرا ایموشنل کتھارسس ہی ہو گیا ایٹ لیسٹ. خالد حسینی کو بھی میں نے پڑھا, لیکن اس کی ہوپ اینڈ پہ وہ آپ کو تھوڑی کہیں نہ کہیں ہالو لگتی ہے. جب آپ افغانستان کے حالات دیکھتے ہیں تو اس کے ناولس تو نہیں نا وہ کریٹ کر سکتے, تو گراؤنڈ پہ جب ریالٹی نہیں چینج ہو رہی. سو آئی ہوپ آئی گاٹ دا میسج اکراس کہ کیسے پھر ایک رائٹر کیسے خوشی لے کے آئے گا جب آپ کے معاشرے میں 1001 مسائل ہیں. ہم نے آئیڈیلائز کیا ہے سیسیفس کو. ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پرومیتھیس نے بہت سے دائرے توڑے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایسے کرداروں کو تخلیق کر سکتے ہیں جو کہیں نہ کہیں دائرے توڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ جیتا جاگتا کردار آپ ہیں, جیتے جاگتے یہ کردار, یہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں.
کہیں نہ کسی کی خوشی کا آپ سبب بن رہے, کسی کو آپ سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا سارا وقت یہاں چھوڑ کے ساری کمٹمنٹس آپ یہاں آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوپ تو ہے. اب رائٹر کی آپ پہ نظر نہ پڑے تو یہ پھر اس کا ہے. ہاں اس کا ہاں بالکل, ایسے بہت سارے ایسے کردار ہیں, بہت سارے ایسے کردار ہیں. روزانہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہمیں دیکھنے کو, سننے کو میڈیا پہ ایسے ملتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ وہ رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے امید کی کرن بن رہے ہوتے ہیں. لیکن بات اثر پھر وہی بات ہے نا. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے دیہاتوں میں, اپنے ارد گرد ماحول میں, جو شخص جو گھر میں, جس گھر میں دکھ ہوتا ہے نا, سارے لوگوں کی اس پہ توجہ ہوتی ہے. جس گھر کی لڑکی یونیورسٹی جاتی ہے اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے وہ کیوں پڑھ رہی ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس سے پڑھیں بیٹی آپ یہ کیسے پڑھ رہے ہو, یہ لٹریچر کیا ہوتا ہے, یہ نہیں, اس کے اوپر اس کو نہیں ہے. ہاں البتہ اگر ہماری عادت تو یہ ہے کہ اگر محلے ہمارا ہمسائے میں اگر دکھ نہیں ہے تو دکھ کریٹ کر دیتے ہیں کہ بھیا آپ خوش رہ رہے ہیں, آپ کو دکھ, یہ دکھ, اس کو لڑوا دیا 2 بندوں کو. ہاں ہم دکھ لونگ سوسائٹی ہیں, نفسیاتی طور پر جو نا یہ ڈیتھ انسٹنکٹ یہ ہم اوور رائڈ کر رہی ہے. ہمیں دکھ نہ ہوتے تو پھر ہمیں خوشی کا مطلب, خوشی کا تو پھر مزہ ہی نہ ہوتا نا. دیکھیے دکھ ایک آئینہ ہے نا, اس کے ساتھ ہم نے مل جانا ہے, یا دکھ سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے. تو دکھ کو ایک تجربے کے طور پر لیں, یعنی پروگریسو یعنی کہ ہونا, یا آپ ارتقاء میں آگے بڑھنے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہمارا جو گزرا ہوا ماضی ہے وہ ہمارے جو آنے والا کل ہے اس سے ذرا آنے والا کل بہتر ہو. تو ہم تو سارے کے سارے جو پڑھ رہے ہیں, جو لکھ رہے ہیں, اسی لیے ہے نا کہ ہم مصیبتوں پریشانیوں سے ہم آگے گزریں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دکھ, یعنی دکھ ہے, دکھ کی بنیاد پر آپ نے کوئی افسانہ ناول لکھا ہے, لیکن دکھ کے پر ہی اینڈ کی یہ دکھ ہی رہے گا, یہاں پر مجھے اختلاف ہے. یہ کہ اس دکھ کا کوئی انت نہیں ہے, اس پہ مجھے اختلاف ہے. دکھ کا بھی آخر اگر خوشی کا آپ کے افسانے میں خوشی کا دن گزر گیا تو دکھ کا بھی گزر گیا. ہونا تو یہ چاہیے نا لاجیکلی, اسی پیرامیٹر پہ دکھ کا بھی گزر جانا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دکھ ہمارے ہاں پرماننٹ ہے, جو پرماننٹ ہے وہ دکھ کو حاصل ہے. تو جو خوشی ہے وہ ایک ٹرانزینٹ, ایک چھوٹا ایک لمحہ ہے ہمارے ہاں. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس میں, کیونکہ افسانے کے اینڈ پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی دکھوں سے نکلنے کی ایک کوشش ہے, کہ جو پوری زندگی ہم نے گزاری ہے تو دکھ سے نکلنے کی. دوسرا مہاتما, وہ جو بدھا کا ایک جو آخری واز ہے اس کا پہاڑی پہ, جس میں وہ کہتا ہے کہ کائنات ساری دکھ ہے, تمام دکھ ہے, حیات دکھ ہے, وجود کی نمو دکھ ہے, تو سارا دکھ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نظم کے اندر جو فلاسفی ہے کہ آپ دکھ کو کیسے ختم کر کے اس میں سے امید نکال سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ساری زندگی دکھوں میں رہیں گے تو آپ کو یہ تخلیقی کام نہیں کر سکتے. اور یہاں پر بھی جو اینڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ افسانے کے اندر, کیونکہ ظاہری طور پر یوں لگ رہا ہے جیسے دکھ پہ ختم ہو رہا ہے, تو وہ ویسے دکھ سے نکلنے پہ ختم ہو رہا ہے. میں ایگزیکٹلی کہ وہ کس طرح اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں, ہے نا. وہ دکھ کا شعور دینا بذات خود ایک آپٹیمسٹ رویہ ہے نا. یہ یعنی ایک یہ تو نہیں ہے کہ وہ میں نے اگر ایک نظم ہے کہ میرے عزیزو تمام دکھ ہے, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اب دکھ میں ہی رہنا ہے. اس کا یہ بھی میننگ ہے کہ دکھ ہے لیکن اب دکھ کو ہم نے, یعنی کہ جب شعور مل گیا اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے اسٹرگل ایفرٹ کرنی ہے. یعنی دیکھیے نا کہ آپ ساتھ ساتھ سوال ہے کہ میں چھوٹی سی دنیا کو گلوبل دیکھیں, اب ہم لوکل بھی ہیں اور گلوبل بھی ہیں. ہم کتنی ساری دکھ کے موضوعات ہیں, ایون دین ہم سارے گوگلائزڈ بھی ہیں, ہے نا. ہم دنیا بھر کو دیکھ رہے ہیں, ہم میڈیا, سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں دنیا بھر سے بہت ساری ایسی مثالیں, بہت سارے ایسے کردار ہیں جو they are putting their best efforts, they are trying hard to make this world a better place to live in. تو ان کو بھی تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانٹیکس میں کس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسانیت کے لیے وہ کچھ کر جائیں. ایسے ہم بھی ایسے کردار تلاش سکتے ہیں اور ان کو تراش سکتے ہیں اپنے افسانوں میں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جان بوجھ کے ایسا لکھیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہمیں رے آف ہوپ رکھنی ہوگی, ورنہ
یہی ہوگا کہ ہر بس کے اوپر, گاڑی کے اوپر ہماری نفسیات, ہمارے بازوؤں کے اوپر یہ ہوگا دکھی, پردیسی, پتہ نہیں کیا ہے, بنجارا اور یہ وہ, یہی ہوگا. اور ہمارا 90% ہمارا جو فلم ہے, ہمارا ڈرامے ہے, آپ نے دیکھا جو ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے وہ اسی لیے تھی کہ اس دائرے کو توڑا جائے, یعنی ساری سفرنگ کے بعد انسان کی ایفرٹ کو ریوارڈ کیا جائے, اس کو ایک رے آف ہوپ یعنی اس کو دی جائے. تو اس طرح بھی سوچنا ہوگا ہمیں. اسامہ ہے, میری تھاٹ بہت سطحی سی شاید ہو, میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, لٹریچر تو بہت ہی کم پڑھا ہے, اور یہ یونین آپ نے شاید ذکر بھی کیا پہلے وردہ نے, یہ یونین کاربائڈ کا جو بھوپال گیس ٹریجڈی ہوئی اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا گیا. تو میں ویسے ہی ایک بات سوچ رہا تھا کہ اس حادثے نے وہ جو فورس ایک کریٹ کی, اس نے ڈس انٹیگریٹ کر دیا آئیڈینٹی کو, اور بہت اچھا سیم ٹائم پہ ایک فیوژن ریئیکشن کریٹ کیا ہیومینٹی لیول پہ, کہ تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ بیسکلی اگر بہت بیئر میٹل کانسیپٹ اگر گھسپیٹیے کا دیکھا جائے تو کیا وہ یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایکسٹرنل ٹریجڈی یا انٹرنل کانفلکٹ بھی ہے وہ ریز کرتا ہے اس چیز کو کہ ہمیں اپنے یہی جو سرکلز کی بات ہو رہی تھی اس کو ختم کر کے ہیومینٹی لیول پہ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے جتنے بھی بائسز ہوں, آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم سیکنڈ ورلڈ وار کا لٹریچر دیکھتے ہیں, ہم پارٹیشن کی ٹریجڈی دیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ لٹریچر میں ہی بہت ساری ٹریجڈیز گئیں کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا, انہوں نے بوریوں بند لاشیں. اسی میں ہی احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے جو ایک ہوپ پر ہے. وہ جو ایک سکھ ہوتا ہے مسلمان کو, وہ بارڈر پاس کرواتا ہے. ایسے افسانے بھی لکھے گئے ہیں جس میں انسانیت یعنی تمام تر, بلکہ سارے جو رائٹرز ہیں ان کے نزدیک تو انسانیت ہی زیادہ اہم ہے. یہی سارے کے سارے رائٹرز آل اوور دا ورلڈ وہ کہتے ہیں کہ جتنے کرائسس ہوتے ہیں, کرائسس انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے. ان کرائسس میں انسان بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں, ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کو تسلی دیں. تو ایسے بہت سارے کردار, بہت سارا لٹریچر ہمیں ملتا ہے. بے حسی کے دوران بھی, کورونا کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھا ہوگا, سڑک کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو نا وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی دلجوئی کرتی ہیں, اس کو لے کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ جو مزریز ہیں, مزریز کو پوئٹیفائی کرنا یا اس کو پوئٹکس, یعنی جتنا دکھ شعریت آئے گی اس میں اتنی ہی اچھی شاید نظم ہوگی, یعنی ہے نا. اور پھر دکھ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے گمبھیرتا ایک کریٹ کی جاتی, اتنی زیادہ تشکیلات لفاظی کی جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ایک ایسا ویب ہے, یہ زندگی کا جو دائرہ ہے جس میں جن شکنجوں میں میں جکڑا ہوا ہوں, یہ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. تو ایسا ڈپریسو سنٹیکس جو ہے یا ٹیکسٹ جو ہے ہمارا, میرا خیال ہے کہ اس دائرے کو توڑنے کی ضرورت ہے. میں پھر اگین وہی لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. اور کوئی جی فرسٹ آف آل آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے مجھے بہت پسند ہے کہ دا انٹرنل لبریشن فرام سیڈنس مسٹ بی پریسیڈیڈ بائی ایکسٹرنل لبریشن. اور یہ ذمہ داری پڑتی ہے ہمارے ظاہر ادیب پہ, مصنفین پہ, اور ان کی ذمہ داریاں معاشرے کو تشکیل دینے میں وہ کردار بھی ان کا بہت اہم ہے ہمیشہ سے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. اور دوسرا میں افسانے میں سن رہا تھا کہ ایک پوائنٹ پہ وہ بندہ اسے اپنی ولادت پہ شک ہو جاتا ہے, جو اس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, اس کا کانفیڈنس لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہی غلط ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہیں. تو میرا سوال ہے کہ ایسا بندہ جس کا کانفیڈنس اتنا زیادہ کم ہو جائے, اس کا زندگی کی طرف واپس آنا کتنے چانس ہیں؟ آپ کا خیال اس بارے؟ ایسا بچہ جو ہوگا اس کے ذہن میں سماج ایک کلٹ ہے, ایک آرکیٹائپ ہے جو اس سماج اس کے ذہن میں, اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے, اس کو گلٹ کہتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, یعنی ضمیر کی خلش اس کو ساری زندگی. اور آپ نے دیکھو یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ 30-35 کی سال میں اس کے بیچارے کے دانت جھڑ گئے اور وہ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا. یہ اس گلٹ کی وجہ سے ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں جو نارمل ریس ہے میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے, میری برتھ اب نارمل ہے. اچھا, ایسا بچہ جو ہے وہ اس کو اب نارمل لانے کے لیے ہمارے پاس وہ پھر وہی بات ہے کہ رائٹر بھی اسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پھر ہمارے پاس جو سینٹرز ہونے کے ریہیبلیٹیٹ کرنے والے وہ سینٹرز, وہ ٹراما سینٹرز,
ابھی حسیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹراما میں پھنسے ہوئے دونوں کردار ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ٹراما سینٹرز ہونے چاہیے, ان کی کوچنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو نارمل لائف میں ان کو لایا جائے. کیا وہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا وہ واقعی بہت امورل ہیں؟ ہے نا. وہ تو اپنے سروائیول کے لیے وہ تو وقت کے دھارے میں بہہ رہے ہیں, اور ان کو اپنی زندگی جینے کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے بیچارے, وہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتے. میرے خیال میں وہ امورل کریکٹر پھر بھی نہیں بنے. مثال ایک دیتا ہوں, آپ نے کفن افسانہ اس کا پریم چند کا آپ نے پڑھا ہوگا. اب ہماری اردو تنقید مورد الزام تو ان کو ٹھہرا رہی ہے, لیکن یہ دیکھیے گا کہ جی انہوں نے جب وہ جو بدیا کے جو پیسے کفن کے ملے اور انہوں نے اپنے نشوں پہ کھانے پینے پہ اڑا دیے. اچھا وہ کیا کرتے؟ اتنے بھوکے پیاسے جب وہ بازار جاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں, انہوں نے آخری جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے ان کرداروں نے کہ بدیا جو ہے وہ بھگوان کا معاملہ ہے, بھگوان نے پہلے بھی دیے تھے پھر دے گا, ہم آج کھانا تو کھا لیں. تو یہ ریئلٹی آپ وہ کیا کرتے. اب یہ ہمارا جو عام طور پہ تنقید ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بے حس ہے. نہیں, یہ بے حس نہیں ہے. بے حس وہ ہیں جنہوں نے وہ بے حسی ساخت کی ہے, یعنی ہے نا بے حسی جو سماج میں جنہوں نے ساخت کر کے پھیلائی ہے. تو یہ تو اس کا رد عمل, انہوں نے ایسے ہی ہونا تھا. ہر ایکشن کا رد عمل جو ہے نا وہ, ہاں تو وہ ہے, تو وہ ایسا ہی ہے. سر ایک بات ہے کہ گھس بیٹھیا, ہم یہ تو ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ گھس بیٹھیا تھے. اگر ہم اس کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کریں تو ہم تب تک خوش نہیں رہ سکتے جب تک ہم گھس بیٹھیا رہیں گے. آپ دیکھیں نا, ہمیں اکثر دکھ وہاں سے ملتا ہے جہاں ہم زبردستی جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب تک ہم گھس بیٹھیا خود رہیں گے نا, ہم خوش نہیں رہ سکتے. اگر ہم گھس بیٹھیا بننا چھوڑ دیں, خوشی آٹومیٹکلی ہماری لائف میں آ جائے گی. بہت ہماری ہمدردیاں انڈیویجول کے ساتھ ہونی چاہیے, سسٹم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. سسٹم نے فیل کیا ہے انڈیویجول کو, اور لٹریچر اسی انڈیویجول کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اگر لٹریچر ہمارا سسٹم کو سیلیبریٹ کرے گا تو پھر وہ پاپولر فکشن جو پاپولر فکشن ایسے پلپ فکشن ہے, یہ اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ہمارے بڑے بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں یہ عمیرہ احمد جیسے لوگ, یہ لوگ سسٹم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ انڈیویجول کا حق مارتے ہیں. تو یہ جو ہمارا کلاسک لٹریچر ہے اس نے تو انڈیویجول کی سے کو آگے لے کے آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ایک دوسرے اینگل سے کہنا چاہ رہا تھا, شاید میں اپنی بات کنوے نہیں کر پایا, کہ اگر ہم دیکھیں نا اپنی لائف میں, تو ہم اگر مثال کے طور پہ ایک دکھی انسان ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کو دکھ کہاں سے ملا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ اس کی طرف جانا چھوڑ دے گا, وہ زبردستی جا رہا ہے نا, اس کے بار بار اس کو دل کہہ رہا ہے کہ یار جانا ہے ادھر جانا ہے, اس کو وہاں سے ایک نیگیٹو اپروچ مل چکی ہے, وہ بار بار وہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو دکھ مل رہا ہے. اگر وہ وہاں نہ جائے, کوئی اس کو ایسا کوچ کرنے والا ہو کہ آپ وہاں جا رہے ہو, آپ وہاں نہ جاؤ, یہ بھی خوشی کا راستہ ہے, اس طرف جاؤ, تو شاید وہ خوش رہ سکے. بیٹا صرف اسٹوڈنٹ لائف کے دکھ نہیں ہوتے نا. نہیں, میں اسٹوڈنٹ ہوں تو او ہنری کا ایک افسانہ ہے, او ہنری کا, اور اس کا نام ہے کوپ اینڈ دا اینتھم. اس میں ایک ٹریمپ ہے اسی طرح کا, اور وہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو لوگ چیریٹی دیتے ہیں, اور وہ آگے سے کھڑا ہو کے نا اسی طرح سے ہزیان یا اس قسم کی زبان بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چیریٹی کیوں دیتے ہو, پالیسی کیوں نہیں بناتے, ہے نا. ہاں, وائی ڈونٹ یو گو فار اے پالیسی. ہم اصل میں چیریٹی اور ہمدردی, یعنی ہمیں ترس کی ضرورت ہی کیوں پیش ہے کہ ہم کسی طرح کا ترس کھائیں. یعنی جب ہم پالیسی بنا دیں گے, اس ساخت میں, اسٹرکچر میں انسان اپنا اپنا کام کریں گے, ہے نا. ہم نے وہ اسٹرکچر, وہ ساخت وہ ہم نے نہیں بنائی, جس کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا کہ جو زیادہ پاورفل تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو اگنور کیا. اب جو ہم آپ ہیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم ان ٹرمپس کا ہم ترس کھائیں. حالانکہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے سسٹم پر کہ اگر تم نے کوئی پالیسی بنائی ہوتی, کوئی سسٹم صحیح ڈیولپ کیا ہوتا, تو یہ جو ایلینیٹڈ فیل کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتے وہاں پر, یہ کسی اور جگہ پہ یہ پریویلیجڈ ہوتے, یا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ بڑی سہولت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. یہ ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہم اپنے فارمیٹ میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ تقریباً لوگوں نے انٹریکٹ کیا ہے, ڈائلاگ کی کوشش کی ہے, اور ایسے ہی آہستہ آہستہ ہم سیکھ جائیں گے کہ گفتگو
के आदाब सलीका और डायलॉग का जो सलीका है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। एक छोटी सी बात मैं इजाफा करना चाहूँगा, क्योंकि अब ये प्योरली लिटरेचर के, देखिए लिटरेचर में दो चीज़ें अहम होती हैं जब हम किसी की चीज़ की किरत करते हैं। एक है पॉलिटिक्स इन लिटरेचर और दूसरा ये है पोइटिक्स इन लिटरेचर। पोइटिक्स ये है कि उसके जमालियात, उसकी लफाजी तरकीब और उसमें जो जुजियात निगारी है कि किरदार का लिबास, किरदार निगारी, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके ऐसा, ये सारी बदबू में खुशबू, सारी चीज़ें, उस जुजियात, ये सारा का सारा माहौल जो है, मतनी माहौल जिसको कहते हैं, ये सारा उसका पोइटिक्स को इंडिकेट करता है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात आती है पॉलिटिक्स इन लिटरेचर कि इसमें जो समाजी, इक़्तिसादी और नज़रियाती वो मसाइल क्या हैं जो शायर या अदीब उसमें को हाईलाइट करना चाह रहा है। दोनों तरफ में हमें बैलेंस रखना चाहिए, उसको एंजॉय भी करें, इससे देखें कि उसने जुमला कैसे बनाया है, कैसे कैसे उससे जिसको कहते हैं कि अदबी हज़ कशीद करें, वो भी करें, और साथ साथ के सोचें भी। एक का ताल्लुक़ हमारे एहसासात के है और दूसरा हमारी सोच और फ़िक्र और फ़लसफ़ा के साथ है। इन दोनों चीज़ों में तवाज़न रख के हम अदब की अच्छी तफ़हीम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।